السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ وقال اللہ تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار انسانیت ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اور عام الوفود میں نبی پاک نے جس طریقے سے دعوت و تبلیغ اور تلقین اور بیان کو آگے بڑھایا ہے، دنیا کی رہنمائی کے لیے اس میں بہت سارے سبق موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب قریش مکہ کے مقابل کا قبیلہ بنو ثقیف آیا کھڑا تھا، اور اس موقع پہ آپ نے کمال حکمت و سمجھداری سے ان کو دھیرے دھیرے پیار سے محبت سے تلقین کی، تعلیم دی۔ بہت مشکل طریقے سے وہ اسلام کی طرف آئے، آہستہ آہستہ مختلف اعتراض کرتے ہوئے، اور آپ نے حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے ان کو تلقینیں کیں۔ اور جس وقت یہ لوگ کہ جو طائف ہوازن کی جنگ میں طائف والوں کی حمایت میں بنو ثقیف وہاں شکست خوردہ ہو گئے تھے، اور مسلمانوں نے ان کے باغات کو کاٹنا شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر واپس آ گئے، تو ان کو بھی خود سمجھ آ گئی کہ سارا عرب اور تمام قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ ایسے نہیں رہ سکتے تھے۔ مجبوراً انہوں نے اپنے لیڈر عبد جلیل کی سربراہی میں ایک وفد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا شروع کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھانے کے موقع پہ ان لوگوں کو دعا دی تھی کہ اے خدا ان لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آ، اور پھر آج وہ آ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جب دیکھا تو وہ کوشش کر رہے تھے ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی خوشخبری نبی پاک کو بتائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک خاص مقام پر موجود تھے، وہ تیز دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مجھے چانس دو، میں سناتا ہوں نبی پاک کو، اور وہ تیزی سے پہنچے، حضور کو فرمایا کہ بنو ثقیف آ گیا ہے۔ حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ان کو سمجھانا بڑا ضروری ہے، لہذا مسجد نبوی کے اندر ان کے خیمے لگاؤ تاکہ مسلمانوں کو نماز روزہ کرتے ہوئے وہ دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے، اور اس لیے خیمے وہاں لگائے گئے۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، اور ہر نماز کو وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے عاجزی، انکساری اور چابک دستی کے ساتھ دین کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اور جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو انہی کا ایک سردار جو عروہ بن مسعود ثقفی وہ قریش کی طرف سے آیا تھا، اور وہ بحث مباحثہ جب چل رہا تھا تو اس موقع پہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اور آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کی داستان جب مکے والوں کو سنائی تھی تو وہ حیران ہو گئے تھے، اور اس نے کہا یار میں ساری دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں دیکھ چکا ہوں کہ یہ کمال ہے کہ یہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ بھاگ بھاگ کر وضو کے پانی کو پکڑتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اور آپ تھوک پھینکتے ہیں تو وہ فوراً اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور اگر وہ حکم دیں تو حکم کے لیے وہ جان نثار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بات سنتے ہیں تو ایسے کان لگا کر ساکت و جامد بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، سر ہلایا تو اڑ جائیں گے۔ تو یہ جب اب آ گئے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد آپ ان کو بہت زیادہ وقت دے رہے تھے، کافی دیر ان میں بیٹھ کے تلقینیں کرتے، اور آخر پہ انہوں نے بحث مباحثے کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ان کے جو اعتراض تھے، جو ان کی باتیں تھیں، وہ اگر دیکھی جائیں تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ عبد جلیل کہتا ہے کہ ہمارے نوجوان ویسے زیادہ تر مجرد رہتے ہیں، ان کو زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ یہ دیکھ کر یا عمر فاروق ان کو دیکھ کر بہت سیخ پا ہوئے۔ حضور نے اشارہ کیا کہ نہ کرو ایسے، میں سمجھاتا ہوں۔ نبی پاک نے ان کو فرمایا
کہ کیا خیال ہے تمہارے جن سے تم زنا کی آرزو رکھتے ہو، وہ یا تو کسی کی بہن ہوگی، یا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، یا کسی کی ماں ہوگی، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو ایک دم وہ جھلایا اور کہتا ہے ہرگز نہیں، ہم تلوار سے گردن اڑا دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح ہر ایک نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کوئی پامال کرے۔ انہوں نے کہا بات سمجھ آ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ خدا نے باقاعدہ قرآن میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ بہت برا کام ہے اور اس کے قریب نہ جایا کرو ایمان والو۔ تو اس نے کہا پھر سود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سود تو ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ آپ فرمایا اللہ پاک فرما چکا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو تمہارا اپنا ہے وہ تو تم لے سکتے ہو، لیکن جو بڑھوتریاں کرتے ہو وہ چھوڑ دو، تو وہ تو ویسے ہی حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ متصل تیسرا ولاگ انشاءاللہ کل ہم کریں گے، اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر مرتبہ آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے۔